بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ کشتی سمندر میں رواں دواں تھی۔ کشتی میں 4 دوست سوار تھے، 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے۔ شاید یہ چاروں سیر کے لیے نکلے تھے، جبھی تو اتنے خوش تھے۔ چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ نیلے سمندر میں یہ نیا شادی شدہ جوڑا بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ ہنی مون منانے کے لیے اس جوڑے نے سمندر کو کیوں ترجیح دی تھی۔ شاید یہ دنیا کی نظروں سے چھپ کر ہنی مون منانا چاہتے تھے اور ایک دوسرے کو صحیح طریقے سے جاننے کی کوشش میں تھے۔ غرض کوئی صحیح طرح سے نہیں کہہ سکتا تھا، اکمل جاؤ اب تم بھی ذرا کشتی چلاؤ نا، ناظر تو تھک گیا ہے بیچارہ۔ اکمل نے اپنی بیوی سعدیہ کی بات سن کر ان کی ساتھ والی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، صحیح بیگم، آپ نے اب مجھے بھی ذرا ہاتھ بٹانا ہے۔ کب تک ناظر اور نیلم کشتی چلاتے رہیں گے؟ اکمل اتنا کہہ کر روانہ ہو گیا اور سعدیہ نے بھی جی میں جواب دے کر ایک طرف دیکھنے میں مصروف ہو گئی اور سوچنے لگی کہ ہمیں کوئی بندہ لانا چاہیے تھا جو کشتی چلانا جانتا ہو، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ان 4 بندوں کی ذاتی کشتی اب آبادی سے بہت دور نکل چکی تھی۔ اب کشتی سمندر میں رواں دواں تھی۔ اپنی منزل کی جانب کشتی میں ان چاروں نے اپنی ضرورت کی تمام اشیاء اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ اب یہ لوگ کشتی میں سوار ہو کر ایک دور جزیرے کی جانب رواں دواں تھے۔ اکمل اور ناصر دونوں کزن تھے اور دوست بھی۔ یہ دونوں بچپن سے ہی یکجان 2 قالب تھے۔ کالج کے زمانے میں ان دونوں کی دوستی سعدیہ اور نیلم سے ہوئی تھی۔ یہ دوستی رفتہ رفتہ محبت اور پھر عشق کے پروان چڑھاتی گئی۔ یہ عشق کی دوستی 1 سال بعد شادی کے روپ میں آ گئی۔ چنانچہ آج ان چاروں کی شادی کو 5واں دن تھا اور ہنی مون منانے کے لیے ان نئے شادی شدہ جوڑوں نے دور جزیرے میں جانے کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ اکمل اور ناصر کا تایا ابو خلیل جبران جوانی کے دور سے ہی ان جزیرے میں آباد تھے۔ وہاں کے راج کماری نے خلیل جبران کو پسند کیا تھا۔ راج کماری مالاوتی اپنے قبیلے کے کسی فرد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، چنانچہ والدین نے لاڈلی بیٹی کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے خلیل جبران سے اس کی شادی کی۔ اصل واقعہ کچھ یوں تھا کہ اکمل اور ناصر کا دادا اور خلیل جبران کے والد اپنے زمانے میں ایک بڑے تاجر تھے۔ ان کا کاروبار بیرون ملکوں میں ہوتا تھا۔ ایک دن والد نے خلیل جبران کو ساتھ لیے ہوئے سمندری سفر پر روانہ ہو گیا۔ واپسی پر بہت زور کا طوفان آنے والا تھا۔ جلد ہی جہاز میں لوگوں کو ایک جزیرہ دکھائی دیا، چنانچہ طوفان سے بچنے کے لیے جہاز کا رخ جزیرے کی جانب کر دیا۔ وہاں پر پہنچ کر سب حیران رہ گئے، کیونکہ وہاں جنگلی قسم کے لوگ رہتے تھے۔ پہلے تو یہ لوگ گھبرائے، لیکن جنگلی قسم کے لوگوں نے ان کے جہاز کی دیکھ بھال کی اور انہیں خوش آمدید کہا اور جہاز کو محفوظ کر کے ایک محفوظ مقام تک پہنچایا، اور قبیلے کے سردار جہاز کے لوگوں کی بہت خاطر مدارت کرنے لگا اور انہیں بہت زیادہ عزت دی۔ لیکن سردار کی بیٹی کے خلیل جبران کو پہلی ہی نظر میں اس نے پسند کر لیا تھا، لہٰذا اس نے اپنے باپ سے اپنی پسند کا اظہار کیا اور پھر سردار نے خلیل جبران کے والد سے بات کی۔ جبران کا والد تو ان لوگوں کا بہت مشکور تھا، ان لوگوں کا دل توڑنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے بیٹے کو راضی کر لیا اور اس طرح یہ شادی ہو گئی۔ پھر ان کو خلیل جبران کو اپنے گھر اور قبیلے میں ہی رکھ لیا۔ خلیل جبران کو گھر جانے نہ دیا اور ان کے والد سے کہا کہ اگر آپ یہیں پر رہنا چاہتے ہو تو بالکل رہ سکتے ہیں، اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو بالکل جا سکتے ہیں۔ اور جبران کا دل بھی وہاں جزیرے میں لگ گیا تھا۔ باپ نے بیٹے کی خوشی کو دیکھ کر گھر کی راہ لی اور کبھی کبھی ملنے آتا جاتا رہتا تھا۔ پھر جبران کا والد فوت ہو گیا اور ان کے اور بیٹے اور نواسے وغیرہ بھی کبھی کبھی جزیرے کا رخ کرتے۔ جزیرے والے بہت خوش ہوتے تھے اور ان لوگوں نے بعد میں خلیل جبران کو اپنا سردار بنایا تھا۔
کیونکہ وہ بہت ایماندار اور خوش مزاج تھا۔ اب ناصر اور اکمل بھی اپنی بیویوں کے ساتھ 1 سال بعد جزیرے کی جانب روانہ تھے اور چاروں بہت ہی خوش نظر آ رہے تھے، لیکن نیلم اور سعدیہ بہت خوش تھی کیونکہ وہاں جانا ان دونوں کا پہلی بار تھا۔ ناصر اور اکمل تو پہلے بھی آتے جاتے رہتے تھے، لیکن آج 1 سال بعد دونوں اپنی محبت کے ساتھ جزیرے کی جانب ہنی مون کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں کبھی اکمل اور کبھی ناصر نے کشتی کو چلایا، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا اور اسی طرح تھوڑی دیر بعد کشتی جزیرے کے نزدیک پہنچ گئی۔ جزیرے کے قریب پہنچ کر چاروں کو دھچکا لگا کیونکہ جزیرے میں پہلے جیسی رونق نہ تھی۔ گرمی کے موسم میں بھی سبز پودے اور درخت سوکھ چکے تھے، پرندے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ قبیلے کے بہت کم لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے، سب کے چہروں پر غم کے آثار نمایاں تھے۔ ان چاروں نے کشتی ایک جانب کھڑی کر کے جزیرے پر قدم رکھا۔ اس نے اکمل اور ناصر کو پہچانا اور ان دونوں کو اور ان کی بیویوں کو ساتھ لے کر خلیل جبران کی حویلی میں داخل ہو گیا۔ کچھ راہداریوں کو کراس کر کے اب یہ چاروں خلیل جبران کے کمرے میں حاضر تھے۔ خلیل جبران نے اپنے دونوں بھتیجوں کو ان کی بیویوں کے ساتھ دے کر بہت خوشی کا اظہار کیا اور دونوں کو شادی کی مبارکباد بھی دی۔ کچھ دیر بعد دونوں کی چچی خلیل جبران کی بیوی مالاوتی آئی، وہ بھی بہت خوش ہوئی، مگر جب ان چاروں نے اس میاں بیوی کو بغور دیکھا تو اصل میں وہ کچھ افسردہ سے تھے۔ اکمل نے ہمت کر کے اپنی چچی سے پوچھا کہ آپ لوگ کچھ غمگین ہیں، کیوں، کیا ہوا ہے؟ اکمل کے سوال پر مالاوتی نے کہا کہ ہم لوگ بڑی مصیبت میں ہیں، 3 مہینوں سے الجھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیسا یہ سب کچھ ہوا، کیوں ہوا اور ہم لوگوں پر کیوں ہوا ہے، ہم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ مالاوتی نے اتنا کہہ کر سامنے رکھا ہوا بھگوان کی جانب دیکھ لیا۔ پھر ناصر نے خلیل جبران سے پوچھا کہ آپ لوگ ایسی کون سی مصیبت میں گرفتار ہیں جن کا حل آپ کے پاس نہیں ہے؟ اگر ہم چاروں آپ لوگوں کے کام آتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہوگی۔ نیلم اور سعدیہ حیران و پریشان گمسم بیٹھی تھی۔ ناصر کی بات سن کر دونوں نے خاں میں خاں ملائی اور ناصر نے کہا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ اس گرمی کے موسم میں بھی ہمارے خوبصورت جزیرے پر خزاں آ گیا ہے۔ قبیلے کے لوگ بھی پچھلے سال کی نسبت کم ہوتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی اینجل اور بیٹا عثمان ایک دن جزیرے کے جنگل میں سیر کے لیے گئے تھے۔ بدقسمتی سے جزیرے کے جنگل میں اندیکھی دنیا کے باسی بھی سیر کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان اندیکھی دنیا کے سردار کے بیٹے نے میری بیٹی کو پسند کیا اور اینجل نے میرے بیٹے عثمان کو خوابوں کا شہزادہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ سردار نے جب اپنے دونوں بچوں کو محبت کے جال میں دیکھا تو فوراً میرے پاس آ کر مجھ پر ظاہر ہوا اور اپنے دونوں بچوں کے لیے میرے بچوں کا ہاتھ مانگ لیا۔ میں اپنے بچوں کو اندیکھے لوگوں کے سپرد نہیں کرنا چاہتا تھا، انہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا میں نے انکار کر دیا۔ مجھے اپنے دونوں بچے جان سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ میرا فیصلہ نفی میں دیکھ کر سردار نے کہا، ہم تمہارے بچوں کو اپنی دنیا میں لے جانا چاہتے ہیں، چنانچہ تم خوش رہو۔ اس کے بعد وہ دھواں بن کر ہوا میں معلق ہو گیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ سردار کو روک دوں، مگر وہ کہاں رکنے والا تھا، وہ چلا گیا اور میرے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے کر گیا۔ ہم قبیلے والوں نے سارا قبیلہ چھان مارا، مگر میرے بچے کہیں بھی نہ ملے مجھے۔ امید ہے وہ سردار ضرور اپنے ساتھ ان کو لے گئے ہوں گے۔ اتنا کہہ کر خلیل جبران رونے لگا اور ساتھ مالاوتی بھی رونے لگی۔ ان چاروں کی بھی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ سعدیہ نے ایک خادم سے کہا کہ وہ جلدی پانی لائے۔ خادم نے پانی ہاتھ میں لے کر ان دونوں کو دیا۔ مالاوتی اور خلیل جبران نے پانی پیا اور پھر خلیل جبران نے کہا، سردار کے جاتے ہی گاؤں کے سارے چھوٹے بچے مر گئے، کچھ بوڑھے لوگ دوسرے دن مر گئے اور ہمیشہ کے لیے ظالم سردار جادوگر نے ہمارے جزیرے پر ہزار رقم کر دی۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو واپس نہیں لا سکتے تو آپ لوگ کہاں سے لائیں گے؟ اتنا کہہ کر خلیل جبران کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اکمل نے کہا، چاچا جی آپ فکر نہ کریں، ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ اتنا کہہ کر اکمل نے ایک آہ بھری اور تینوں میں باتیں ہوتی رہی۔ اس کے بعد خلیل جبران نے ایک خادم کو بلایا اور وہ چاروں کو ان کے کمروں تک پہنچا کر آئے کیونکہ چاروں بہت تھک چکے تھے۔
صبح سے شام تک کشتی میں سفر کر کے آئے تھے، بعد میں چائے وغیرہ ان کے کمروں تک پہنچا دی گئی اور رات کا کھانا بھی ان دو جوڑوں نے کمروں میں ہی کھایا۔ اکمل اور سعدیہ نے جزیرے کے معاملے میں باتیں کی اور سو گئے۔ اسی طرح ناصر اور نیلم نے بھی اس عجیب و غریب الجھے ہوئے حالات پر بات کی اور وہ بھی سو گئے۔ صبح ان چاروں نے تقریباً 9 بجے شاور لیا، کپڑے بدلے، مہمانوں کے کمرے میں چلے گئے۔ وہاں سب نے مل کر ناشتہ کیا اور باتوں میں مصروف ہو گئے، معاملات کے سلجھنے کی باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ اسی عنوان پر باتیں کرتے رہے، سب نے اپنا اپنا خیال ظاہر کیا۔ قبیلے کے بڑے بڑے لوگ بھی آ گئے، ان لوگوں نے بھی اپنی اپنی رائے دی۔ آخرکار وہ سب لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں شہر سے ایک بزرگ ہستی کو لانا ہوگا جو ہمارے بچوں کو واپس لانے میں ہمیں کوئی ترغیب یا سراغ بتائیں۔ اور پھر یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ بزرگ ہستی کو لانے کے لیے اکمل اور ناصر اور قبیلے کے ایک دو بندے روانہ ہوں گے اور سعدیہ اور نیلم تب تک یہیں رہیں گی جب تک اکمل اور ناصر واپس نہیں آ جاتے۔ سب فیصلے پر بہت خوش ہوئے۔ کچھ دیر بعد اکمل اور ناصر کی ذاتی کشتی میں اکمل، ناصر اور قبیلے کے 2 بندے سوار ہوئے اور شہر کی جانب چلتے بنے۔ شہر پہنچ کر ان لوگوں نے ایک مسجد سے ایک عظیم اور ایک بزرگ ہستی وہاں انہیں ملی۔ ناصر نے تمام کہانی ان کو سنا دی اور مدد کی درخواست کی جو انہوں نے قبول کر لی اور ان کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ ان کو ساتھ لے کر یہ سب کشتی پر سوار ہو کر جزیرے کی طرف چل دیے اور ایک لمبا سفر سمندری کرنے کے بعد وہ جزیرے میں جا اترے۔ یہ لوگ جبران کی حویلی کی جانب چل پڑے اور سلام دعا کے بعد خلیل جبران نے بھی ایک بار پھر تمام کہانی ان کو سنا دی۔ بزرگ نے کہا، مجھے عمل کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوگی جو آپ مجھے دیں گے۔ انہوں نے فوراً وہ چیزیں دینے کی حامی بھر لی کیونکہ خلیل جبران کو عثمان اور اینجل ہر قیمت پر چاہیے تھے۔ پھر شام کے وقت جزیرے کے جنگل میں ایک جھونپڑا سا تیار کیا گیا۔ بزرگ کی ہدایت کے مطابق اس میں ایک جائے نماز، پینے کا شفاف پانی، 4 مسواک، ایک چھڑی اور ایک قرآن مجید حفاظت کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ شام کے وقت قبیلے کا سردار خلیل جبران، مالاوتی اور جزیرے کے باشندے واپس اپنے گھروں کو آ گئے۔ بزرگ کی ہدایت کے مطابق اس نے بھی اور اکمل، ناصر، نیلم اور سعدیہ نے بھی سفید لباس زیب تن کیے اور قرآن پاک کو بزرگ نے اپنے سامنے رکھ لیا اور چاروں ساتھی بھی ان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ بزرگ نے کہا کہ وہ سب اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بزرگ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ جب انہوں نے پہلا لفظ یاسین پڑھنا شروع کیا، ان چاروں کو ایک جھٹکا لگا۔ ان کے سامنے ایک عجیب و غریب ویرانہ تھا۔ بزرگ بابا کا وہاں نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ ویرانے میں چلنے لگے۔ وہاں کے درختوں کے پتے سرخ تھے جن پر بھوت بلاؤں کی تصویریں آویزاں تھیں۔ درختوں کے تنے ہڈیوں کے بنے ہوئے تھے۔ بنجر پہاڑ کے پتھروں پر بھی خوفناک بلاؤں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں اور یہ چاروں اپنی حقیقی دنیا سے بے نیاز اس خوفناک دنیا میں آ گئے تھے۔ ان چاروں کا دل تھا کہ خلق تک آ گیا تھا۔ چاروں کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا اور یہ لوگ پسینے میں شرابور ہو کر اس اندیکھی اور ویران دنیا میں چل رہے تھے۔ چلتے چلتے ویرانے کے آگے ایک دریا دکھائی دیا۔ دریا میں پانی کی بجائے خون رواں دواں تھا۔ پتہ نہیں یہ خون تھا یا سرخ پانی، مگر سرخ پانی بہت آرام سے چل رہا تھا، یعنی یہ خون کے دریا کا عکس پیش کر رہا تھا۔ ارد گرد سے پتھروں اور پتوں پر خوفناک تصویریں زور زور سے ہنس رہی تھی، مگر پھر بھی ان لوگوں نے ہمت کر کے دریا کا پل پار کر لیا۔ آگے ان لوگوں کو ایک علاقہ سا دکھائی دیا۔ جب یہ چاروں خوف و ہراس کے عالم میں بستی میں داخل ہوئے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ علاقے کے سبھی لوگ خوفناک بلائیں کی طرح شکلیں تھیں۔ خادم کام کرنے میں سب مصروف تھے۔ سب لوگ بہت خوفناک دکھائی دے رہے تھے۔ ہر کسی کی شکل چڑیل کا عکس پیش کر رہی تھی۔ ان چاروں کو دیکھ کر سب بلائیں ان پر متوجہ ہوئی، سب انہی کی طرف آنے لگی۔ دور ہی محل سے ایک گرجدار آواز سنائی دی کہ رکو، یہ سب لوگ ہمارے مہمان ہیں، اور جلد ہی سب لوگ پھر اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ ان چاروں پر خوف و ہراس نے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک خادم آ کر ان چاروں کو بادشاہ کے محل میں لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ بادشاہ کے محل میں تھے۔ بادشاہ تھا کہ چڑیلوں کا سردار تھا، بہت ہی خوفناک تھا۔
اس نے ان چاروں سے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کیوں آئے ہو، میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے دونوں لڑکے اور لڑکی کو چھوڑوں گا، مگر ایک شرط پر، وہ یہ کہ جب میں چاہوں ان دونوں کو ایک کے پاس بلا سکتا ہوں، اگر آپ نے پھر بھی انکار کیا تو میں آپ کے جزیرے کو تباہ کر دوں گا۔ بولو منظور ہے۔ چاروں نے ایک طرف دیکھا اور کہا آپ عثمان اور اینجل کو بلائیں، ہم ان سے مشورہ کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں وہاں ان کے پاس آ گئے، ان کے ساتھ ان کی بیوی اور شوہر بھی تھے۔ بیوی اور شوہر انتہائی بدصورت تھے۔ اینجل اور عثمان ان لوگوں میں بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ اکمل نے ان سے مشورہ لیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس دنیا میں بہت ہی خوش ہیں، اگر بابا ہمیں یاد کرتے ہیں تو ہم ان کی خوشی کے لیے تھوڑے دنوں کے لیے اپنی دنیا میں ضرور جائیں گے۔ ان کی باتیں سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور ان کو جانے کی اجازت دے دی، لہٰذا یہ گروپ واپسی کے لیے چل دیا۔ یکدم ان کو بابا کی آواز سنائی دی کہ بچوں اپنے منہ میں مسواک رکھ لو۔ انہوں نے اپنے منہ میں مسواک رکھ لی کہ یکدم ان دیکھی دنیا میں آگ لگ گئی۔ بابا جی کی آواز پھر سنائی دی کہ چھڑی قبیلے کی طرف پھینک دو۔ انہوں نے چھڑی قبیلے کی طرف پھینک دی، اس کے ساتھ ہی وہ چاروں بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو اپنی دنیا میں تھے، سب بہت خوش تھے۔ بابا جی نے جب اینجل اور عثمان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کیوں کہا تھا کہ تم لوگ وہاں بہت خوش تھے، انہوں نے بتایا کہ ہمیں بادشاہ سے بہت خوف آتا تھا، ہم نے یہ بات جھوٹ کہی تھی، ورنہ اس دنیا میں جتنے ہم لوگ پریشان تھے یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ ان سب لوگوں نے اپنا سامان اٹھایا اور قبیلے کی طرف چل دیے۔ جب ان لوگوں نے باہر دیکھا تو باہر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، ہر طرف رونق ہی رونق تھی۔ قبیلے کے سب افسردہ چہرے مسکراتے ہوئے دکھائی دیے۔ خلیل جبران اور مالاوتی نے جب اپنے بچوں کو سلامت دیکھا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، سبھی بہت خوش تھے۔ پھر کچھ دن تک وہ لوگ وہیں پر رہے اور کشتی کی طرف چل دیے۔ قبیلے والوں نے بہت سے انعامات سے ان کو نوازا تھا۔ اکمل، سعدیہ، ناصر اور نیلم سوچ رہے تھے کہ ہم نے اپنے ہنی مون میں ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، ان لوگوں کو اندیکھی مخلوق سے نجات دلائی ہے اور اپنے ہنی مون میں بھرپور سیر کی ہے اور انعامات اور تحائف بھی اپنے ساتھ لائے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ہمارے خیال میں سب سے پہلا اور عجیب و غریب ہنی مون تھا، اور اسی طرح پھر کشتی نیلے سمندر میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ بزرگ بابا کشتی میں اپنے خدا کی عبادت میں مصروف رہے تھے، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا، خدا نے ان کی مدد سے یہ کام کروایا تھا۔ وہ چاروں خوشی خوشی اپنی دنیا میں پہنچ گئے اور گھر والوں کو تمام سٹوری سنا دی، جسے سن کر سبھی حیران رہ گئے۔